جو سب سے بڑی خبر ہے، جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی پاکستان اس جنگ کو بھارت کی سرزمین پہ شفٹ کرے گا یا جیسے ہی بھارت کے اوپر اٹیک کرے گا تو بھارت کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جنگ کی قیمت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھارت اس بات پہ آ جائے گا کہ اب جنگ بند کی جائے۔ پہلے پاکستان 3-4 دن کوشش کرتا رہا، پاکستان نے بہت سارے ممالک سے رابطہ کیا، بھارت کے حملہ کرنے کے بعد بھی، بھارت کے حملہ کرنے سے پہلے بھی پاکستان نے سب کو بار بار بتایا کہ بھارت جارحیت کر رہا ہے اور بھارت جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا اس کے اندر ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو بھارت ہمارے سامنے لے کر آئے۔ لیکن بھارت کی ہٹ درمی تھی، وہ جنگ کرنے کے اوپر تلا ہوا تھا اور انہوں نے پھر اٹیک کیا۔ پاکستان کوشش کرتا رہا کہ دنیا بھارت کو منع کرے، لیکن دنیا نے بھارت کو منع نہیں کیا، اور پھر وہی فارمولا کام آیا کہ جب پاکستان نے جنگ کے میدان کو بھارت میں شفٹ کیا اور وہاں پہ اپنے میزائل داغے 10 تاریخ کی صبح، 10 مئی جو ہے وہ ایک اب یادگار دن رہے گا۔ ایک تو پاکستان کی میزائلز نے، دوسرا پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا ہے 10 مئی کو۔ تو اب امریکہ سے جو بڑی خبر آئی ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کی جو گزارش کی گئی تھی امریکہ سے کہ ہماری جنگ بندی کروا دیجئے، وہ بھارت نے کی تھی۔ اور یہ دیکھیں آبیس بھی ہے، پاکستان جب تک امریکہ کو کہتا رہا کہ بھارت کو روکیں، امریکہ نے بالکل نہیں کیا، بلکہ جب تک بھارت کا پلڑا بھاری تھا اور پاکستان جواب نہیں دے رہا تھا، تب تک امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمارا پاکستان اور بھارت کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کے اندر نہیں پڑنا چاہتے، یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا اور بھارت کو پورا موقع دیا، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بھارت ہی مارتا چلا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا اور پاکستان نے بھرپور جوابی حملہ کیا بھارت پہ، پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کے میزائلز جب یہ بھارت کی سرزمین کی جانب گئے تو سچویشن بدلی، امریکہ فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہوا، امریکہ بیچ میں پڑا اور پھر امریکہ نے جنگ بندی کروائی۔ تو یہ جو گزارش ہے، یہ کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے ہوئی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے تو پہلے کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن جب پاکستان نے مارا تو پھر بھارت کی جانب سے سیز فائر کے لیے ایک درخواست آئی، جس پر امریکہ نے پھر سیز فائر کروایا۔ اب امریکی صحافی ہیں، انہوں نے CNN پہ انٹرویو دیا، اور دیگر بہت سارے اور ذرائع ہیں امریکہ کے، وہ یہ بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ بھارت نے ہی صلح کے لیے مجبور کیا اور امریکہ کو کہا کہ آپ ہماری صلح کروا دیں۔ یہ رابرٹسن ہے امریکی صحافی، اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور غیر ملکی میڈیا کو بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بندی کن شرائط پہ ہوئی ہے؟ تو فوری طور پہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کی کوئی ایز سچ شرائط نہیں ہے، ایک انکنڈیشنل قسم کی جنگ بندی ہوئی ہے کہ ہم ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال فوری طور پہ دونوں فریقین گولی چلانا بند کر دیں، بم پھینکنا، میزائل پھینکنا بند کر دیں، اپنی اپنی ایئر فورس کو روک لیں، زمین میں، فضا پہ یا پانی میں کہیں بھی کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ بات طے ہو گئی دونوں کے درمیان، اور یہ امریکہ نے طے کروا لی، امریکہ اس میں گارنٹر بن گیا۔ تو اس میں جناب اب LOC کے بارے میں کوئی معاہدہ شامل نہیں ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل بارڈر کے حوالے سے تو یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا، لیکن ایک لائن آف کنٹرول سے بدستور اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف لوگ یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ بہت سارے دیہات ہیں، وہاں سے جو دیہاتی ہیں انہوں نے میسیجز کیے ہیں کہ لگاتار وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، تو لائن آف کنٹرول میں حالات ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئے۔ دوسرا جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے، اس کے حوالے سے انڈین میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے، جو بھارت نے منسوخ کیا ہے، جو بھارت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ سٹیٹس ویسے ہی رہے گا۔ تو کیونکہ یہ انکنڈیشنل جنگ بندی تھی بھارت کی درخواست پہ، تو جنگ بندی تو پہلے مرحلے میں ہو گئی ہے، لیکن جب بھی پاکستان بیٹھے گا بھارت کے ساتھ تو ضرور یہ معاملہ اٹھایا جائے گا کہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے، جس کے تحت 3 دریاؤں کے پانیوں پر ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہمیں لوٹایا جائے۔ ویسے پاکستان کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا کہ اپنے پانیوں پر بنے ہوئے جو سٹرکچرز ہیں ان کو رستے سے ہٹا دیتا، تاکہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستانیوں تک اور پاکستانی کسانوں تک پہنچتا، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی،
یا پاکستان نہیں چاہ رہا کہ لڑائی کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو سندھ طاس کے معاہدے کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی۔ 12 تاریخ کو یہ بیٹھیں گے، اس کو فلیگ میٹنگ ٹائپ کی چیز کہتے ہیں، یا جو رابطے ہوتے ہیں ہاٹ لائن کے اوپر، وہ رابطے بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ تو جنگ کے دوران بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو 12 مئی کو فوجی رابطے ہوں گے، پھر امید کی جاتی ہے کہ بعد میں سویلینز بھی آپس میں رابطہ کریں گے، حکومتیں آپس میں رابطہ کریں گی، کیونکہ انڈیا میں جو فیصلے ہیں وہ حکومت کرتی ہے اور پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ فوج کرتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جیسے ہی سیز فائر اناؤنس ہوا، یہ شام 5 بجے کے بعد کہا گیا، بھارت نے خود اناؤنس کیا، پہلے ٹرمپ نے کیا، پھر بھارت نے کیا، پھر اسحاق ڈار نے کنفرم کیا، اور نواز شریف کا جیسے ہی ٹویٹ آیا تو سمجھ آ گئی سب کو کہ واقعی اب معاملہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ میاں صاحب نکل آئے تھے باہر، جب تک جنگ کا خطرہ تھا، جب تک لڑائی چل رہی تھی، میاں صاحب غائب تہہ خانوں کے اندر۔ میاں صاحب نکلے ہیں تب جب لڑائی ختم ہو گئی ہے، امریکہ نے معاملہ حل کروا دیا، سیز فائر ہو گیا، تو میاں صاحب نے کہا جی میں بھی ہوں۔ اور پھر میاں صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میاں صاحب کر دیں یا نہ کر دیں وہ ایک برابر ہے۔ لوگوں نے میاں صاحب کی طبیعت صاف کر دی ہے، نیچے جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں میاں صاحب کے ٹویٹ پہ، وہ کوئی جا کے پڑھے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ میاں صاحب آپ اتنے دن تک کہاں غائب رہے تھے؟ آپ اپنے یار مودی کے بارے میں کوئی لفظ کیوں نہیں بولتے؟ بھارتی جارحیت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھارت کی آبی جارحیت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ بھارت پاکستان پہ میزائل مارتا رہا اور میاں صاحب آپ غائب رہے، آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ تو اس طرح بے شمار سوالات میاں نواز شریف صاحب سے لوگوں نے پوچھے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں سیز فائر کی وائلیشن یہ ایک بڑا نکتہ ہے جو پاکستان نے بھی کہا اور انڈیا نے بھی کہا۔ تو ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں جنگ بندی سے پہلے بہت سارے ڈرونز پاکستان کی طرف روانہ کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آج سے چند مہینے پہلے ایران نے سینکڑوں ڈرونز بھجوا دیے تھے اسرائیل میں حملہ کرنے کے لیے، تو وہ جتنے بھی ڈرونز تھے ان کو کافی ٹائم لگ گیا تھا، کئی ملکوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ جا کر اسرائیل پہنچے تھے اور وہاں جا کے وہ گرے تھے۔ تو یہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ڈرون کو پہنچنے میں۔ تو انڈیا نے جو پہلے ڈرون بھیجے ہوئے تھے دور دراز علاقوں سے، وہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں پہنچے اور وہ مختلف علاقوں میں جناب ٹریول کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ یا تو ان کو مار کے گرانا پڑے گا، یا وہ اپنا ٹائم پورا ہونے کے بعد گریں گے، یا کوئی اگر واپس جا سکا تو وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح پاکستان کے ڈرونز بھی انڈیا میں موجود تھے۔ تو یہ کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہے سیز فائر کی، اور امید یہ ہے کہ ابھی سیز فائر برقرار رہے گی اگر بھارت نے کوئی شرارت نہ کی تو۔ لیکن لائن آف کنٹرول پہ معاملہ بدستور گرم ہے۔ کم سے کم جو یہ گزشتہ رات گزری ہے، اس رات تک تو یہ معاملہ بہت گرم تھا، اور بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان میں بھارت پہ الزام لگایا، اور یہ الزام تراشی چلتی رہے گی، اور اسی میں سے بیٹھ کے کوئی رستہ دونوں کو نکالنا پڑے گا۔ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اب دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان کر لیا ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس کو جاتا ہے۔